مراد عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد باری ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یا ایھا الانسان، او بھولے انسان اور بھاگے ہوئے، ما غرک بربک الکریم، تجھے اس کریم رب کی ذات سے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ اس شخص کو آواز دی جا رہی ہے جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یار مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس طرح آواز نہیں دی جاتی، لیکن یہ میرا مالک اس بندے کو آواز دے رہا ہے جو اس کی دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ کے چلا گیا۔ اس کو آواز دی جا رہی، یا ایھا الانسان، او بھولے انسان، بھاگے انسان، مالک کی دہلیز کو چھوڑ کر جانے والے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا۔ واپس پلٹا، دیکھنا تیرا رب کتنا کریم ہے۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ اس کا اور تیرا تعلق کیا ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ذرا اپنا تعلق تو دیکھ لے۔ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر اس نے تجھے ہر چیز میں حسن عطا کیا ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے، یہ انسانیت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لیکن اس لغزش کو خطا سمجھ کے مالک کی بارگاہ میں توبہ کی تو میرے رب نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ جبکہ یہی عمل شیطان سے ہوا، جب اس کو کہا گیا کہ تو سجدہ کر، اس نے ماننے سے انکار کیا۔ تقاضا یہ تھا کہ وہ رب کی بارگاہ میں آتا، توبہ کرتا، مالک اس کی خطا کو بھی معاف کر دیتا، لیکن وہ اکڑا رہا، اس نے توبہ نہیں کی، وہ جھکا نہیں۔ جناب آدم سے خطا ہوئی تو توبہ کی ہے، اور انسان کا توبہ کر لینا یہ آدمیت ہے، اور گناہ پہ اکڑے رہنا یہ شیطانیت ہے۔ انسان ہے، جرم ہو گئے ہیں، تو اب وہ مالک کی دہلیز پہ آئے، سچے دل سے اس کو پکارے، ماضی کے جرموں کے اوپر توبہ کرے۔ میرا رب یہ نہیں دیکھتا یہ اب آیا جب کوئی بھی شے اس کے پاس نہیں رہی، وہ کہتا آیا تو میری ہی دہلیز پہ ہے نا، اس کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں تھا۔ بلکہ فرمایا جاتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس کے جسم پہ کوئی گناہ کا دبا رہا ہی نہیں۔ اس چیز کو میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ توبہ سے پروردگار عظیم کتنا خوش ہوتا ہے۔ مثال کے ذریعے اس بات کو بیان کیا، صحرا میں ایک شخص گزرے اور اس کے پاس اونٹ ہو، توشہ سفر ہو، اور وہ سفر کر رہا ہو۔ سفر کرتے کرتے کسی درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی بیدار ہوا تو اس کی نہ سواری نہ اس کا توشہ سفر۔ وہ حیران ہوا کہ میری سواری کدھر گئی، میرا توشہ سفر کدھر گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحرا میں ان چیزوں کا گم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ وہ کبھی ادھر بھاگا تو کبھی ادھر، کہ چیز کو تلاش کرے، اپنی سواری کو ٹٹولے، لیکن پھر جب اسے کچھ بھی میسر نہ آیا تو اب نا امید ہو کے وہ دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب تو مجھے موت آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی لیٹا پھر بیدار ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری بھی سامنے ہے، اس کا توشہ سفر بھی سامنے تھا۔ اب جب اس نے اپنی وہ گمشدہ سواری دیکھی تو اس کو ہوش نہ رہا خوشی میں کہ کیا لفظ کہنے ہیں، تو اس نے خوشی کے اندر یہ لفظ کہے۔ وہ کہنے لگا، آسمان کی طرف رخ کر کے کہنے لگا کہ اے مالک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک ہوں۔ جبکہ کہنا کیا چاہیے تھا کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے، لیکن خوشی میں لفظ جوڑنا یاد نہ رہا اور سبقت لسان کی بنا پر وہ الٹ کہہ گیا کہ تو میرا بندہ میں تیرا مالک ہوں۔ میرے حضور فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو سواری اور توشے کے ملنے پہ ہوئی ہے، اس سے زیادہ کہیں خوشی میرے رب کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ رب کی دہلیز پہ توبہ کرتا ہے۔
کتنی کرم نوازیوں کا نور اس کی دہلیز پہ آ جائے. یار جرم ہوئے ہیں، جانا کمال نہیں ہوتا، واپس پلٹ کے آ جانا کمال ہوتا ہے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، لوگ اکٹھے ہو کر آئے، جناب بارش نہیں ہو رہی، دعا تو کیجئے. جناب نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. آواز آتی ہے، اے پیارے، ان جمع شدہ لوگوں میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم بارش نہیں برسائیں گے. اسے کہیے کہ وہ یہاں سے نکل کے چلا جائے، وہ جائے گا تو ہم بارش برسا دیں گے. جناب نے یہ پیغام سنا، لوگوں تک پہنچایا. لوگوں، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے گناہوں کی نحوست کی بنا پر بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل کے چلا جائے، بارش ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے میں کہاں ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کہاں ہیں. وہ جو مجرم اور پاپی تھا وہ مالک کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا. عرض گزار ہوا، مالک اگر آج اتنے لوگوں کے سامنے نکل کے جاؤں گا تو ساری زندگی رسوا ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے اتنا مجرم تھا، اتنا پاپی تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ جس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہم پہ بھی بارش نہیں برسا رہا تھا. یار یہ تو رب ہے، بندے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. ایک شخص جو بیچارہ ماضی سے توبہ کر کے مسجد میں آ گیا تو ہم اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے تمہیں یہ رستہ کس نے دکھایا؟ بلکہ ہم اللہ کے گھر میں بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتے. ایک شخص ہے بیچارہ، نوجوان ہے، توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ آ گیا تو مسجد کے دیگر نمازی اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تجھے یہ رستہ کس نے دکھایا؟ اور میاں جس رب نے تمہیں رستہ دکھایا تھا اسی رب نے آج اسے بھی رستہ دکھا دی. اس کی رحمتوں سے کیا بعید ہے؟ تو کم از کم اللہ کے گھر میں تو بندوں کو عزت دو. وہ جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کی دہلیز پہ آیا ہے، جب رب نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو کام جو رب کا تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. حساب و کتاب کرنا یہ میرے پروردگار عظیم کی جو ہے وہ منشا تھی، یہ سارے اس کے معاملات تھے. لیکن یہ حساب و کتاب کا ذمہ ہم نے اپنے سر لیا ہوا ہے. ہم کہتے فلاں بخشا گیا اور ہم کہتے فلاں جو ہے وہ دوزخ میں چلا گیا. تو آنے والوں کا خیر مقدم کرو، وہ بڑا کریم ہے. میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے کس کا ایک سجدہ، کس کا ایک آنسو مالک کی دہلیز پہ قبول کر لیا جائے. وہ ایک شرابی شخص تھا، گندی نالی میں منہ رکھ کے زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے کہ ایک بزرگ وہاں سے گزرے تو دیکھ کے بڑا ترس آیا اور کہا کہ اگرچہ شرابی صحیح لیکن شاہکار تو میرے ہی رب کا ہے نا. اس کے قریب گئے، اس کے منہ کو دھویا اور دھو کر چلے گئے. جب اسے ہوش آیا تو اس نے آ کر لوگوں نے اسے آ کے بتایا کہ فلاں بزرگ یہاں سے گزرے تھے، تجھے نشے کی حالت میں دیکھا تھا، تجھے اٹھایا تھا، منہ کو دھویا تھا اور چلے گئے. دن گزر گیا، شب بھی گزرتی جا رہی تھی. یہ شخص تہجد کے لمحوں میں گھر سے نکلا، وضو کیا اور مسجد میں پہنچا. وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے اس شخص کا منہ دھویا تھا وہ گھر سے نکلے، وضو کیا، مسجد میں پہنچے. لیکن جیسے ہی مسجد کا دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ وہ جو کل کا شرابی تھا وہ کھڑا نماز تہجد ادا کر رہا تھا. منظر دیکھا، حیرت زدہ ہوئے، مالک یہ کیا ماجرا؟ یہ تو کل کا شرابی تھا. آواز آئی، اے میرے بندے، کل تو نے اس کا منہ دھویا تھا، آج ہم نے اس کا دل ہی دھو کے رکھ دیا. وہ رب بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے. تو اس شخص نے کہا مالک اگر اتنے لوگوں کے سامنے نکل کے جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا، لوگ مجھے تانا دیں گے اتنا بڑا پاپی تھا، اتنا بڑا مجرم تھا. تو مالک آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، گناہ کے کبھی قریب بھی نہیں جاؤں گا. میرے جرم معاف فرما دے، میری خطاؤں کو بخش دے، میرے ماضی کے گناہوں کو تم معاف فرما. اس نے توبہ کی ہی تھی کہ فوراً چھما چھم برسات ہونے لگی. جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں مالک بندہ بھی کوئی نکل کے نہیں گیا، تو نے کہا تھا اس کے گناہوں کی نحوست کی بنا پر ہم نے بارش روکی ہوئی ہے. مالک بندہ بھی کوئی نکل کے نہیں گیا تو بارش بھی ہونے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ جواب آتا ہے، اے پیارے جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی. مالک یہ کیا ماجرا؟ کہا اس سے ہماری صلح ہو گئی، اس نے ہم سے توبہ کر لی، ہم نے اس کی توبہ قبول فرما لی. اللہ اکبر. مالک اتنا خوش نصیب جس کی ابھی صلح ہوگی، جس نے ابھی توبہ کی تو نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. مالک وہ بندہ تو خوش نصیب دکھا نا، اس کی زیارت کروا دے. کون ہے جو اتنا خوش نصیب ہے کہ ابھی توبہ کرتا ہے، ابھی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ کہا پیارے جب وہ میرا نہیں تھا تب نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہوگا پھر کیسے بتا دو؟
وہ رب بڑا کریم ہے، اس کی جو دہلیز پہ آ جاتا ہے وہ اس کا بدن تو بھیگے گا ہی، پانی کے اندر جانا ہے تو بدن تو ظاہری سی بات ہے بھیگے گا، موتی تو لے آئیں گے لیکن جو آپ کی شرط ہے وہ پوری نہیں ہم کر سکیں گے۔ تیسرے کو بلایا گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، چوتھے کو بلایا گیا اس نے بھی یہی جواب دیا۔ اب ایاز کی باری آئی تو کہا ایاز جاؤ تالاب کے اندر ڈبکی لگاؤ اور وہاں سے موتیوں کو نکال کے لاؤ۔ ایاز نے بات سنی تو فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکال کر نچڑتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے یوں موتی پیش کر دیا۔ تو محمود غزنوی جلال میں آیا اور کہا ایاز میں نے تمہیں کہا تھا کہ موتیوں کو بھی نکال کے لانا ہے لیکن تمہارا بدن بھی بھیگنے نہ پائے، لیکن تمہارا تو بدن جو ہے وہ پانی سے نچڑ رہا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، تم نے تو شرط نہیں پوری کی۔ تو اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا جناب آپ کے دو حکم تھے، ایک تھا موتی نکال کے لانا اور دوسرا حکم یہ تھا کہ بدن بھی نہ بھیگ نہ پائے۔ جناب موتی لا کے پیش کر دیے ہیں، ایک حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، ایک کو آپ معاف فرما دیجئے، ایک کو آپ معاف کر دیجئے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جرم ہو جاتے ہیں، لیکن جرم کے اوپر اڑے رہنا، اکڑے رہنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ آدمیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ جرم ہو گئے ہیں، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ عرض گزار ہوئے صحابہ کہ حضور جی 3 مرتبہ آمین فرمایا، وجہ کیا؟ تو حضور فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا بدبخت ہے وہ شخص یا ناک اس کی خاک آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک کہ جس نے رمضان کو پایا پھر عبادت کر کے رب سے جنت نہ حاصل کر لی۔ اس کی تو رحمتیں برس رہی ہیں، وہ تو کہتا میری دہلیز پہ آ۔ یہ کتنی کرم نوازیوں کے نور ہیں۔ دیکھیے یہ جو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون ہے کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ آج 18واں روزہ ہے اور 17 روزے بیت گئے، میں اور آپ خود کو تنہائی میں لا کے کھڑا کریں اور پھر سوچیں کیا 17 رمضان کے بعد میرے دل میں کوئی تقوی کا نور آیا ہے، یا جس طرح میں رمضان سے پہلے تھا ویسا ہی آج ہوں، جو جھوٹ چیزیں سارا کچھ پہلے چل رہا تھا وہی آج چل رہا ہے۔ تو اگر جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ میں نے شاید بھوک پیاس ہی کاٹی ہے، تقوی کا نور نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جناب جو رمضان سے پہلے حالت تھی وہ اب وہ نہیں رہی، حضرت اب تو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور قرآن بھی سمجھ کے پڑھتا ہوں، تو پھر مبارک ہو تمہیں اللہ نے تقوی کا نور عطا کر دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں نے کہا کہ آمین، کہ جس شخص نے جنت حاصل نہ کر لی تو وہ بدبخت ہے، رمضان کے بابرکت لمحوں میں بھی اگر وہ جنت نہ حاصل کر پایا۔ تو عرض گزار ہوئے کہ حضور جی دوسری مرتبہ فرمایا کہ جس شخص کے ہاں اس کے بوڑھے والدین ہوں ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی انسان کی کہ والدین ہیں، سارا سرمایہ یہ ہے۔ آج ہم شاید کسی شخص کے ہاتھ چڑھ گئے تو اس نے ہمیں کسی اور طرف لگا دیا۔ سب سے بڑا مرشد باپ ہے اور سب سے بڑی پیرنی ماں ہے، ان کی خدمت کیجئے، ان سے سارا کچھ ملنا ہے۔ جا کے پیر کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، والدین کو ناراض کیا ہے، غوث اعظم بھی ہو تو فیض نہیں ملے گا۔ باپ کو ضرورت ہے تمہاری، والدہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ داتا صاحب جا کے دیگ چڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے
تو داتا صاحب ایسے راضی نہیں ہو. والدین کو راضی کیجئے، پھر دیکھنا داتا صاحب کی دہلیز پہ جانا پھر کتنی کرم نوازیوں کا نور ہوتا ہے. تو والدین کی خدمت سب سے پہلا فرض ہے، ان کی خدمت کرو. تو جن کے پاس یہ سرمایہ ہے تو ان کے پاس یہ بہت بڑی دولت ہے. اور تیسری بات، جس شخص کے سامنے میرے رسول کا ذکر ہو اور وہ حضور کی ذات پہ درود نہ بھیجے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں تھیں. تو میں اور آپ، ہم روزے کے لیے اٹھتے تو ہیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں، تہجد کے لمحوں میں بیٹھیں اور یہ سر مالک کی دہلیز پہ رکھیں اور عرض گزار ہو جائیے کہ مالک میری زندگی کے جرموں کو تو معاف فرما دے. اب میں تیری دہلیز پہ آ گیا ہوں. مالک میں نے سنا ہے تو نے قرآن میں کہا یا ایھا الانسان، مالک میں بھاگا ہوا تھا، میں تیری دہلیز کو چھوڑ کے گیا تھا، مالک اب تیری دہلیز پہ آ گیا ہوں، مالک دیکھنا تو کرم فرما دے. تو کریم ہے، الذی خلقک، اور اس نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ ماں جو ہے اپنے بیٹے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ یہ اس ماں کو اپنے بیٹے کی فیس کی ادائیگی کے لیے امیر لوگوں کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے، وہ اس سے گریزاں ہوتی، وہ یہ کام بھی کرتی ہے. اسے فیس کی ادائیگی کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے، زیور بیچنا پڑے، فلاں چیز بیچنی پڑے تو وہ کرتی ہے. یہ تو بات کی کہانی ہے کہ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. یہ تو بات کی کہانی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، جو ہم سوچتے ہیں آپ کو کیا خبر. تو ماں لوگوں کی گالیاں بھی برداشت کرتی ہے، ماں اتنا کچھ برداشت کرتی ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ اس ماں نے جنم دیا بیٹے کو. یہی جواب ہے نا آپ کو، یقیناً یہی بات ہے کہ اس ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے. یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، اور جس نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. وہ رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اس کے اندر کتنی اپنائیت ہے، اس کی ان جملوں کے اندر کتنا حسن ہے. یا ایھا الانسان، او بھاگے، او مالک کی دہلیز کو چھوڑ کر جانے والے، واپس پلٹ کے آ جا، دیکھنا تیرا رب کتنا کریم ہے. وہ تیرے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ان بابرکت لمحات کو غنیمت جانیے اور سچے دل کے ساتھ مالک کی دہلیز پہ توبہ کیجئے. وہ مالک آنسوؤں کو رائے گا نہیں جانے دے گا. وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جناب عمر کے زمانے میں، تو وہ آ رہا تھا اور بغل میں شراب کی بوتل تھی. جناب کے قریب آیا تو آپ نے جھڑک سے پوچھا یہ کیا ہے تیری بغل میں؟ تھی شراب کی بوتل. لیکن اس کا دل مالک کی دہلیز پہ پہنچ گیا تھا. مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب کے نیڑے نہیں جاؤں گا. تو آپ نے کہا کیا ہے، نکال کے دکھا. اس نے کہا جناب سرکہ ہے. کہا نکال کے دکھا. نکال کے دکھائی تو وہ واقعی سرکے کی بوتل تھی. یار جو رب شراب کو سرکے میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ میرے اور آپ کے جرموں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرنے پہ قادر ہے. لیکن شرط یہ ہے اس کی دہلیز پہ آیا جائے، سچے دل سے اس کو پکارا جائے، اس سے مانگا جائے مالک دیکھ تیری دہلیز پہ آ گیا، میرے جرموں کو تو معاف فرما دے. وہ بڑا کریم ہے، آنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ احباب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. جرم جو ہو گئے اس سے توبہ کرنے کی توفیقات کا شرف نصیب فرمائے. اور توبہ کا ہمارے علماء نے ایک مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے پہلے اس سے معافی مانگے. کسی کا قرض دینا ہے تو اس کا قرض دے کر پھر مالک کی دہلیز پہ آئیے، پھر توبہ کیجئے، پھر دیکھنا کتنی کرم نوازیوں کا نور ہوتا ہے. وہ جو کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا، اس سے پہلے اپنی بہن کا حصہ دینا ہوگا، پھر مالک کی دہلیز پہ آ کر توبہ کرنی ہوگی، پھر دیکھنا کتنا سکون ملے گا. وہ جو کہتا ہے مجھے چین نہیں ملتا، اسے لوگوں کو معاف کر کے مالک کی دہلیز پہ آنا ہوگا، پھر دیکھنا کتنی کرم نوازیوں کا نور ملتا ہے. وہ جو کہتا ہے کہ جناب کاروبار بھی بڑا عروج پہ ہے اور یہ میرا رمضان میں بڑا سیزن لگ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے سکون نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے رزق حلال کمائے، پھر مالک کی دہلیز پہ آئے، دیکھنا کتنی کرم نوازیوں کا نور ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید لفظ توبہ توبہ کہنے سے، استغفر اللہ کہنے سے ہماری توبہ ہو گئی. نہیں جناب، اپنے رویوں سے بھی توبہ کیجئے. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بھی جو ہے وہ اس سے معافی مانگیے. اس سے معافی مانگ کر پھر جب رب کی دہلیز پہ آتے ہیں تو پھر کرم کسی اور طرح کا ہوا کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے.